وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے پیغمبر، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں رہو، اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے، بلند و برتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم ایمان بالرسل کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو یہ بتائیے کہ رسالت کی ضرورت کیا ہے؟ کیا رسولوں کو بھیجا جانا ضروری تھا؟ کیوں؟ بات یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں بہت سی ضروریات لے کر پیدا ہوا ہے۔ کسی بھی نوزائیدہ بچے کو آپ دیکھیں، چھوٹے بچے کو جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اسے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے کیا چاہیے؟ دودھ چاہیے، کچھ کھانے کو چاہیے، رو رہا ہوتا ہے، پیار چاہیے، محبت چاہیے، کیئر چاہیے، پروٹیکشن چاہیے۔ پھر جو بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی ضروریات بھی بڑی ہوتی جاتی ہے۔ پھر جب شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کو اچھے برے کی پہچان بھی چاہیے ہوتی ہے، گویا دوسرے لفظوں میں ہدایت چاہیے ہوتی ہے۔ اور پھر ہدایت اس کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہدایت پر اس کے انجام کا انحصار ہے، اس کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار ہے۔ ایک شخص اگر ساری زندگی اچھے سے اچھے کھانے کھاتا رہے لیکن ہدایت سے عاری ہو، اپنی حقیقت سے عاری ہو، مقصد زندگی سے عاری ہو، اپنے رب کے بارے میں اس کو کچھ پہچان نہ ہو، اپنے انجام کی اس کی کچھ خبر نہ ہو، تو ایسے انسان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ بہت خوش قسمت ہے، جس کو ہر روز اعلیٰ ترین کھانے ملتے ہیں، جو وہ چاہتا ہے کھا سکتا ہے اور کھاتا ہے۔ اگر ایک انسان کو دنیا کی ہر نعمت بھی مل جائے جو وہ چاہے، اگرچہ ایسا ممکن نہیں لیکن پھر بھی سپوز کہ اگر کسی انسان کو ہر وہ چیز مل جائے جس کا وہ خواہش مند ہو لیکن ہدایت نہ ملے، تو کیا وہ خوش قسمت انسان ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اور جانوروں کے طرز زندگی میں کچھ بہت بڑا فرق نہیں۔ جانوروں کو بھی جب بھوک لگتی ہے تو وہ شکار کر لیتے ہیں اور بعض اوقات چوری بھی کر لیتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی لا کر نہ دے تو وہ مثلاً کوئی بھیڑوں کا گلہ جا رہا ہے تو اس میں سے جا کے اچھل کے ایک بکری پکڑ لیں گے، وہ ان کی تھوڑی تھی، وہ تو اس کا مالک کوئی اور تھا، لیکن انہوں نے اس کو اچک لیا کیونکہ انہیں بھوک لگی ہے۔ اس وقت یہی جنگل کا قانون ہے ہر طرف۔ تو آج آپ دیکھیے کہ بہت سے انسانی معاشرے بھی اسی قانون کے ساتھ رہ رہے ہیں کہ ان کو حلال حرام، جائز ناجائز، اچھے برے، اپنے پرائے کی کوئی تمیز نہیں، وہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہر کھیل کھیلتے ہیں۔ تو کیا انسان کی انسانیت پایہ تکمیل تک پہنچ سکتی ہے بغیر ہدایت کے؟ ہرگز بھی نہیں۔ تو اس لیے رسالت ایک بہت بڑی ضرورت ہے، کیونکہ انسان کو ہدایت چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر احسان کرتے ہوئے ان کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے، اچھے برے کا فرق بتانے کے لیے ہر دور میں پیغمبر بھیجے۔ تو کتنے رسولوں پر ایمان لانا کافی ہو جائے گا؟ 2 4 10 20؟ سب پر، سب کے سب پر۔ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ لا نفرق بین احد، تو ان کے درجوں میں تقسیم کی بات ہے۔ سب رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ نہیں، آمن الرسول، وہ تو ایک رسول کی بات ہو رہی ہے، سب کی تھوڑی ہو رہی ہے۔
چلیے اس کی دلیل ڈھونڈ کر لائیے کہ سب رسولوں پر ایمان ضروری ہے اور کسی ایک رسول کا انکار بھی ایمان بالرسالت کے منافی ہے. اچھا، رسولوں پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ کیا کرنا، یعنی اس کا مطلب کیا ہے رسولوں پر ایمان لانے کا؟ سب سے پہلے اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ نے ہر امت میں رسول بھیجے ہیں. ٹھیک ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اس بات کی تصدیق کرنا کہ اللہ نے ہر امت میں رسول بھیجے ہیں جو ان کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے. دوسری بات یہ ہے کہ سارے کے سارے رسول سچے تھے، کلہم صادقون، خود ہدایت پر تھے، ہدایت کی طرف بلانے والے تھے، یعنی خود بھی ہدایت پر تھے. پھر یہ کہ انہوں نے وہ سب کچھ پہنچایا جو اللہ نے ان کو پہنچانے کے لیے کہا، اس میں سے کچھ بھی نہیں چھپایا، نہ اس میں کوئی تبدیلی کی، نہ اضافہ کیا، نہ کمی کی. یہ یاد رکھنی ہوگی بات آپ کو. ٹھیک ہے، کیا ان رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ سارے رسول برحق تھے، سب سچے تھے، ہدایت پر تھے، انہوں نے سب کچھ پہنچایا جو ان کو پہنچانے کے لیے کہا گیا، اور اس میں سے نہ کچھ چھپایا، نہ کچھ بڑھایا، نہ کچھ گھٹایا، اور نہ کچھ بدلا. قرآن مجید میں آتا نا فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. پھر یہ کہ سب کے سب حق پر تھے اور سب نے توحید کی دعوت دی. سب کا دین ایک تھا لیکن شریعتیں مختلف تھیں. ان پر ایمان لانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو کچھ وہ لائے ہم اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو کچھ وہ لائے ہیں ہم اس کو بھی مانتے ہیں، یعنی ایمان بالکتب کی بات آ جاتی. لیکن ہم نے ایمان کے معنوں میں پڑھا تھا کہ ایمان میں عمل بھی آتا ہے. تو عمل کس چیز پر؟ پھر ان کی کیا سب کی؟ کیا ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم پچھلے سارے رسولوں کی تعلیمات کو مانیں جو اب ان کی موجود کتابیں ان کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں؟ یعنی یہ واضح ہونا چاہیے کہ سب رسولوں کو مانتے، ان کی سب کتابوں کو مانتے، ان کے پیغامات کو کہ وہ حق پہ تھے، سچ پہ تھے، انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی، ساری باتیں. لیکن ہم پر لازم ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس پر ہم عمل بھی کریں. تو عمل کی تصدیق صرف کس کی ضروری ہے؟ بما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پچھلے انبیاء کی جو چیزیں آپ کی لائی شریعت کے مطابق ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی چیز آپ کی شریعت سے ٹکراتی ہے تو پھر کیا ہمارے لیے حجت ہے پچھلے پیغمبروں کی تعلیم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیوں؟ وائے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب قیامت کے قریب آئیں گے تو وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہی کی پیروی کریں گے، اور آپ کی شریعت کی وجہ سے پچھلی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں. آپ کی شریعت محفوظ شریعت ہے اور پچھلی شریعتوں کی تکمیل ہے. تو اس لیے ہم اس کے مکلف ہیں، پابند ہیں، اور جو چیز اس سے مطابقت رکھتی ہے وہ وہاں سے بھی لے لیں گے. لیکن جہاں کسی قسم کی کوئی کنٹرڈکشن آئے گی تو ہم اس کو فائنل ورژن سمجھیں گے. یہ میں ایک پیراگراف یہاں سے پڑھا کے پھر میں آپ کو آگے لے کے چلتی ہوں. ٹھیک ہے. رسول اور نبی میں فرق. رسول بمانا مرسل ہے یعنی بھیجا ہوا. لفظ نبی فعیل کے وزن پر ہے جس کا مطلب ہے خبر دینے والا. رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رسول صاحب شریعت ہوتا ہے اور نبی اپنے سے پہلے رسول کی شریعت کا متبع ہوتا ہے. پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دونوں کی ہوتی ہے. رسول کی ذمہ داریاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام رسولوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں قرآن مجید ہمیں آگاہ کرتا ہے. نمبر 1 تبلیغ دین. نمبر 2 کتب اور صحائف کے الفاظ اور معنی کی عملی اور قولی اعتبار سے وضاحت. نمبر 3 لوگوں کی دینی تعلیم و تربیت. نمبر 4 شاہد امت کہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچ گیا یا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ 135 کو دیکھیے تو یہاں پر اولو العزم پیغمبروں کی بات ہے. اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو کچھ چیزیں نئی بھی بتاؤں گی تو اس کو بھی ذرا سا دیکھ لیجئے. اولو العزم پیغمبر. اولو العزم سے مراد وہ رسول ہیں جو دعوت دین میں حد درجہ کوشش کرنے والے، بہت عزم اور ہمت والے، زبردست ڈٹرمینیشن کے ساتھ انہوں نے کام کیا
اور اپنے آپ کو تھکا دینے والے اور اس کی راہ میں آنے والی اذیت کو بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ برداشت کرنے والے تھے. آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ انبیاء کی تعداد تو بہت زیادہ ہے, لیکن ان میں رسول جو ہے وہ کتنے ہیں؟ 315 ہیں. اور یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ سلسلہ صحیحہ کی ایک حدیث ہے. آدم علیہ السلام کلام کیے گئے نبی تھے, یعنی اللہ نے ان سے بھی کلام کیا, اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیاں تھیں. ان کے اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں ایک ملینیم تھا, 1000 ایئرز تھے, اور رسولوں کی تعداد 315 تھی. اور ان 315 میں سے پھر اولو العزم کون سے تھے؟ 5, وہ جن کا ذکر پہلے کر چکے ہیں ہم. کون کون سے؟ نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اولو العزم رسل ہیں, اور انہوں نے اپنے آپ کو اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے بہت زیادہ تھکایا, بہت تکلیفیں برداشت کی, اور پھر بھی اپنے راستے پر جمے رہے. دیکھیے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں عام لوگوں میں بھی. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو رخصت کے طریقے پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں دین کے کام میں. رخصت کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جی مثلا نماز کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے, لیکن بیماری میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تکلیف میں بھی ہو تو وہ اتنی جلدی ہار نہیں مانتے کہ اچھا چلو بیٹھ جاتے ہیں, یا سجدہ نہیں ہو رہا تو چلو ٹھیک ہے بیٹھ کے اشارے کر لیتے ہیں. نہیں, وہ حد درجے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ یہ کہ پھر بالکل ہی بے بسی ہو جائے. آخری حد تک کوشش کرتے ہیں اور ہمت نہیں ہارتے. اسی طرح جیسے فتویٰ اور تقویٰ کا فرق ہے نا, کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں. بھئی فتویٰ کہتا ہے آپ کر لیں, اجازت ہے آپ کو, رخصت ہے. لیکن تقویٰ کیا کہتا ہے؟ تقویٰ کہتا ہے کہ میں ابھی ٹرائی کروں گا, میں صرف اجازت ملنے پہ نہیں, کر کے دیکھوں گا, اگر میں نہ کر سکا تو پھر اور بات ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جب کوئی کام سامنے آتا ہے تو وہ پہلے سے سوچ لیتے ہیں مجھ سے نہیں ہونا, اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں میں کر سکتا ہوں. تو obviously جو یہ کہے کہ میں کر سکتا ہوں, لیٹ می ٹرائی, تو اس کا مقام اس کے برابر تو نہیں. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. دونوں برابر نہیں ہوتے, قائدون اور مجاہدون برابر نہیں ہوتے, ٹھیک. لیکن اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ دونوں کے لیے اجر ہے, لیکن فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما. ٹھیک ہے نا, تو درجہ تو اوپر ہو گیا نا, ہو گیا کہ نہیں ہوا. اب جو بڑے درجوں کے شوقین ہیں, دنیا میں بھی کئی لوگ بہت درجوں کے شوقین ہوتے ہیں, تو وہ ان درجوں تک پہنچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سخت محنت کرتے ہیں اور ہار نہیں مانتے, اور کسی تھکاوٹ کو اور کسی چیز کو راہ میں آنے نہیں دیتے, کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے, نہ جان کی نہ مال کی, وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور کچھ لوگ کس طریقے پر عمل کرتے ہیں؟ رخصت کے, کہ کر لوں تو بھی ٹھیک, نہیں کروں تو وہ کہتے ہیں اچھا نفل ہی ہے نا, خیر ہے, مستحب ہے نا, کر لیا تو پسندیدہ, نہ کیا تو کوئی میں کافر تو نہیں ہو جاؤں گی یا کوئی مجھ پہ الزام تو نہیں, ٹھیک ہے مان لیا. نہیں, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب بندہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. لیکن جو لوگ فرائض کے علاوہ نفل ادا کرتے ہیں وہ کتنا قریب ہوتے ہیں اللہ کے, بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں. اتنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے پھر میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں, اور ان کا پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتے ہیں. یعنی ان کو پھر اللہ تعالیٰ کی زبردست تائید حاصل ہو جاتی, تو خود بخود ان کے درجے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور جو لوگ بڑے بڑے درجات چاہتے ہیں اسی کے مطابق محنت بھی کرتے ہیں. بقدر الکد تکتسب المعالی, عربی کا ایک شعر ہے جس میں آتا ہے بقدر الکد, یعنی محنت کے مطابق تکتسب المعالی, بلندیاں حاصل کی جاتی ہے. جتنی محنت کرو گے اتنی بلندی حاصل کرو گے. من طلب العلا سحر اللیالی, جس نے بلندی چاہی وہ راتوں کو جاگا. اب آپ دیکھیں کہ پیغمبر راتوں کو تہجد میں کھڑے ہیں اور دن ان کے جہاد میں گزر رہے ہیں, تو ان کی زندگی بہت مختلف ہے نا عام انسانوں سے. ہمارے دن کہاں گزرے اور ہماری راتیں کہاں گزرتی ہیں ہم سب کو پتا ہے, اچھی طرح ہم جانتے ہیں. اور ہر چیز میں ہم رخصت لینے کے انتظار میں ہوتے ہیں, موقع ملے تو چھٹی کریں. 3 طرح کے لوگ ہیں نا, وہ جو ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم
ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ درجے تو ہر جگہ ہیں، انسانوں میں بھی ہیں اور باقی چیزوں میں بھی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء اور رسل میں سے 315 رسول ہیں جو صاحب شریعت تھے. سب کے نام ہمیں نہیں معلوم، اللہ عالم، لیکن ہم مانتے ہیں کہ ہاں اگر ایک صحیح حدیث سے یہ بتایا گیا تو ہم اس پر یقین رکھتے ہیں. اور ان میں سے 5 پھر اولو العزم ہیں جن کے اوپر سخت تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن وہ جم کر رہے. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. رسولوں کی صفات قرآن مجید کے مطالعے سے مدرجہ ذیل صفات پتہ چلتی ہیں. نمبر 1، وہ صادق ہوتا ہے. یہ ایک اہم وصف ہے جو نبی میں بدرجہ اتم ہوتا ہے. نمبر 2، وہ مبلغ ہوتا ہے. ہر حال میں جہاں کہیں بھی موجود ہے دعوت دین کو وہ کھلم کھلا مگر موقع کی مناسبت سے دیتا ہے. نمبر 3، وہ امین ہوتا ہے. وہ اللہ کے پیغام پہنچانے میں، لوگوں کو راہ راست دکھانے میں کبھی بھی خیانت نہیں کرتا. نمبر 4، وہ بہت ذہین اور انتہائی سمجھدار ہوتا ہے. جھگڑنے والے کو ایسے معقول دلائل دیتا ہے جو ضمیر اور دل و دماغ کو اپیل کرنے والے ہوتے ہیں. نمبر 5، خلقی اور خلقی یعنی جسمانی اور اخلاقی اعتبار سے وہ ان تمام عیوب سے پاک ہوتا ہے جو لوگوں کو اس سے متنفر کریں. نمبر 6، وہ معصوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان انبیاء کرام کو گناہوں اور سفلی خواہشات، گھٹیا خواہشات سے محفوظ رکھتا ہے. وہ خلاف مروءت کاموں، عزت و وقار کے منافی اعمال اور انسانی قدر و منزلت کو برباد کرنے والی حرکتوں سے بچے رہتے ہیں. انبیاء کے معصوم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاک باز اور مقدس اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے اور کرتے. ان کا ہر کام اللہ کے حکم اور وحی کے مطابق ہوتا ہے. خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو قرآن وضاحت سے کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ سورۃ النجم. اور وہ نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں فرماتے مگر وہی جو کچھ انہیں وحی کیا گیا. اسلام واحد دین ہے جو انبیاء کی عصمت کا داعی ہے اور انہیں بہتر اور عمدہ القاب سے نوازتا ہے. مثلاً محسنین، صالحین، فضلنا علی العالمین، صدیقا نبیا، لسان صدق علیا عند ربہ مردیا وغیرہ وغیرہ. اور جیسے اواب اور اواہ کی صفات بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے، مختلف انبیاء کی صفات اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو یہ بھی ایک دلچسپ موضوع ہے. اب یہ ہے کہ ان تمام کے درمیان کچھ قدریں مشترک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ تمام انبیاء کے بیچ میں کون کون سی چیزیں مشترک ہیں، کامن ہیں. مشترک کا مطلب ہوتا ہے کامن. توحید. تمام انبیاء جو تھے انہوں نے توحید کا ہی سبق دیا. ایک تو یہ کہ یہ آپس میں بھائی ہیں، ان کا باہمی رشتہ کیا ہے؟ بھائیوں کا، یعنی محبت کا رشتہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء علیہم السلام باپ شریک بھائی ہیں اور ان کی مائیں مختلف ہیں، یعنی ان کا دین ایک ہی ہے اور شریعتیں مختلف ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے، لیکن صحیح مسلم کی اس روایت میں آتا ہے کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں. یعنی حدیث کی تکمیل یہاں پر ہوتی. اخوتم من اللات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، یعنی باپ ایک مائیں مختلف ہوں تو پھر وہ کون سے بھائی ہوتے ہیں؟ اللاتی بھائی ہوتے ہیں. تو شریعت فرق اور دین ایک، یعنی توحید کی دعوت سب نے دی لیکن عبادت کے طریقے مختلف تھے. پھر یہ کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے. کیا کوئی نبی خود سے خود نبی بن سکتا ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں. ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مبعوث کیا. پھر یہ کہ ہر نبی نے بکریاں چرائیں، یہ ایک خاص خصوصیت ہے. اور اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کے بہت سے پہلو ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وقت بھی آپ کو بتائے گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. اچھا، اب آپ مثلاً خواتین بکریاں تو نہیں چرا سکتی ہیں، اگر موقع ملے تو ضرور چرائیں، لیکن چھوٹے بچوں کی تربیت جو ہے نا وہ بکریاں چرانے سے کام نہیں ہے. چھوٹے بچوں کو ہینڈل کرنا، وہ بھی کیا کرتے ہیں، کوئی ادھر بھاگ جاتا ہے، کوئی ادھر بھاگ جاتا ہے، کوئی ٹکرے مار رہے ہیں آپس میں، کوئی چیزیں کھینچ رہے ہیں، تو کتنا پیشنس چاہیے ہوتا ہے ایک ماں کو. تو جو خاتون بچوں کی تربیت میں صبر و تحمل سیکھ لیتی اس کے لیے پھر کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرنا مشکل نہیں ہوتا. لیکن جو عورت ایک اچھی ماں نہیں، وہ ایک اچھی دائی بھی نہیں ہو سکتی، ایک اچھی بیوی بھی نہیں ہو سکتی. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ماں ایک ایسی ہستی ہوتی ہے کہ جس کو اپنے بچوں سے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے پیار ہوتا ہے. لیکن اگر اس کا وہ پیار اور اس کی محبت نے اس کو کچھ سلیقہ نہیں سکھایا اور اس کو ان کی تربیت کے لیے تکلیف اٹھانے کا گر نہیں سکھایا تو پھر وہ کسی کے لیے بھی پھر کسی کام کی نہیں.
تو اس لیے اگر آپ واقعی ایک بہترین اور مثالی خاتون ہیں تو ایک چیز آپ سب کو آنی چاہیے، اور وہ کیا؟ بچے پالنے. ٹھیک ہے نا؟ ان کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے، ان کی نفسیات سمجھنی آنی چاہیے، ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے، ان کے اندر باہر ان کی ہر چیز. حافظ عثمان صاحب سے کسی نے پوچھا کہ اگر اپنے بچے کو حفظ کرانا ہو تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، یعنی کہ کون سی ایج ہونی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ شادی سے پہلے سوچنا چاہیے. یعنی انسان شادی کے بعد جب وہ اس زندگی میں قدم رکھتا ہے تو اس کا ایک ویژن ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے جو بچے دے گا میں ان کو کیا بناؤں گی، میں ان کی تربیت کیسے کروں گی، اور پھر جو کرنا ہے نا اس کے مطابق گھر کا ماحول بنانا ہوگا. اگر عورت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میاں سے لڑ رہی ہے اور گھر کو ایک جہنم بنایا ہوا، تو وہ بچے معصوم صرف لیکچر سن کے ٹھیک ہوں گے، وہ ماں باپ کو نہیں دیکھ رہے کہ ان کی آپس میں نہیں بنتی اور کوئی ادب تمیز نہیں ہے ایک دوسرے سے بات کرنے کی، تو وہ سارا اثر ان پہ پڑے گا. ایسے میں وہ حافظ بن بھی جائیں تو پھر وہ صرف آپ کا ایک بس اپنا ہی خواب ہے، ورنہ اس کو وہ روح نہیں حاصل ہوتی. تو اس کے لیے پہلے سے ہی سوچیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور پھر خود صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں. اگر سسرال میں رہ رہے ہیں تو جب، اور اگر یعنی کہ 1 یونٹ ہے آپ کا، صرف ہسبینڈ وائف رہ رہے ہیں تو بھی اچھی بیوی آپ کیسے بن سکتے ہیں، اس سے پہلے یہ سوچیں. اور پھر اس کے بعد اس ساری، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ فزیکلی ویک ہے نا، آپ کبھی بھی اچھی ماں نہیں ثابت ہو سکتے، لیکن بچوں کے پیچھے بھاگنا بھی پڑتا ہے، بچے مختلف طرح سے آپ کے لیے ایک امتحان ہوتے ہیں. تو اگر آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ ایموشنلی ویک ہیں اور رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں، تو آپ بچوں کے لیے ایک اچھا رول ماڈل نہیں. اس پر میں نے لیکچرز دیے تھے، ہم اور ہمارے بچے، کہ ہم کیسے ہوں تو ہمارے بچے اچھے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم سے الگ کر کے اگر بچوں کی تربیت کریں گے تو تربیت ہونے کی نہیں. ٹھیک ہے، جب تک ہماری نہیں ہوتی تو ان کی نہیں ہو سکتی. اور اس کے لیے آپ کو جسمانی طور پر بھی صحت مند اور طاقتور ہونا پڑے گا، تب آپ صحت مند بچوں کو جنم دیں گی. اور اس کے لیے بھی یہ جو آپ کی ایج ہے نا، ٹین ایج، اس میں آپ کو اپنی ہڈیاں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. کیلشیم کا انٹیک نہیں، ہم یہ نہیں دودھ نہیں پی سکتے، ہم یہ نہیں کھا سکتے، ہم وہ نہیں، صرف جنک فوڈ پہ زندگی گزار رہے ہیں. تب آپ خود سوچیے کہ جب ایک بوجھ پڑے گا تو کیسے اٹھائیں گے اس کو، تو وہ پھر ساری بیماری بن جاتی. بچے کی حمل سے لے کے ولادت اور اس کی تعلیم اور تربیت، اس کو اتنی بڑی مصیبت سمجھ لیتی ہیں مائیں کہ بس وہ ایک بیماری ہے گویا، اور سب کام کاج چھوٹ جاتے ہیں. کہاں گئی دین کی تبلیغ، اور کہاں گیا حفظ، اور کہاں گئی تجوید، اور کہاں گئی تفسیر، سب ایک طرف رکھ دیتی ہوں بند کر کے کتابیں اوپر، کہ اب ہمت ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے آج آپ کو اپنی عادتوں پر غور کرنا چاہیے. اب سے آپ کو فزیکلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے کہ کل اس بوجھ کو صحیح طور پر اٹھا سکیں. اور یہ تو خیر ایک پورا الگ مضمون ہے جس پر باقاعدہ آپ کی ہیمرنگ ہونی چاہیے، کیونکہ مجھے پتا چلا کچھ بچیاں ناشتہ ہی نہیں کر کے آتے، اکثریت کا یہ حال ہے. تب آپ دیکھیے کہ آپ سمارٹ بنے رہیے اور ناشتہ نہ کیجیے، اور جنک فوڈ پہ ادھر ادھر کچھ سویٹس وغیرہ کھا کے دن گزار لیجیے. تو پھر obviously جب آپ اس ایج میں پہنچیں گے تو کیا بنے گا. تو بہرحال عزیمت کی زندگی اختیار کرنی ہے، زندگی میں کچھ کرنا ہے، کچھ اچیو کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے سخت محنت کرنی پڑے گی اور بکریاں چرانی پڑیں گی. ٹھیک، اپنے بچے نہیں بھی تو ہمسایوں کے بچے پالنے شروع کریں. اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کینیڈا میں ایک بڑی تعداد جو امیگریشن کے بعد مسلمانوں کی گئی ہے، تو ظاہر جابز نہیں ہے، نیا ملک ہے، کافی قسم کی ذمہ داریاں ہیں، تو اس میں بہت سی مسلمان خواتین نے ایک سرٹیفکیشن ہوتی ہے معمولی سی، وہ کر کے تو بیبی سٹنگ شروع کر دی، جو کہ بہت ہی خوشائن چیز ہے. اگر مسلمانوں کے ہاتھ میں بچے پلتے ہیں تو کیا ہوگا، وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو سارا دن ایک مسلمان ماں کے ہاتھ میں گزارتے ہیں، تو وہ اسلام کے بارے میں جو ایک نیگیٹیوٹی ہے اس کا بھی توڑ ہوگا. اور ہو سکتا ہے کہ ان بچوں کی فطرت میں جو اسلام کی ایک طلب ہے اور خوشبو ہے، وہ اگر آپ کے عمل کے ذریعے ان میں ٹرانسفر ہو تو یہ تبلیغ کا کتنا بڑا موقع ہے. لیکن ہر چیز کے پیچھے ایک نیت کار فرما ہوتی ہے نا، کہ آپ نے صرف چند ڈالر کمانے ہیں یا پھر جنت کمانی، کیا چاہتے ہیں آپ اس کے بس. تو بہرحال اس میں بھی آپ دیکھیے کہ مثلاً کسی بھی بچی کو جب کہتے ہیں نا کہ آؤ بچوں کو پڑھاؤ، تو پہلے کہتے نہیں بچے نہیں ہم سے سنبھلتے، ہم سے نہیں کنٹرول ہوتے، ہمارا پیشنس نہیں ہے. تو اگر بچوں کے ساتھ پیشنس نہیں ہے نا، تو پھر آپ دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو
بکریاں چروا کے اسٹرانگ بنایا بہت اعتبار سے، تاکہ وہ ہر طرح کی مخالفت اور ہر طرح کی چیز سہ سکے اور بہترین طریقے سے آگے اللہ کا پیغام پہنچا سکیں. پھر ایک اور چیز جو سب پیغمبروں میں مشترک ہے وہ یہ کہ ہر نبی کا دل جاگتا رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہماری آنکھیں سوتی ہیں مگر ہمارے دل نہیں سوتے. یعنی وہ غافل نہیں ہوتے کبھی. ایک فزیکل نیڈ ہوتی ہے نا سلیپ، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ویسے وہ نیند میں بھی غافل نہیں. پھر ہر نبی کے حواری اور صحابی ہوتے ہیں، یہ بھی ایک کامن چیز ہے سب میں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ون مین شو نہیں ہوتا، سولو فلائٹ نہیں ہوتی، ٹیم ورک ہوتا ہے. نبی لیڈر ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ حواری یا صحابی ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے جس امت میں نبی بھیجا گیا اس کی امت میں سے اس کے کچھ دوست اور صحابی بھی ہوئے جو اس کے طریقے پر کاربند رہے اور اس کے حکم کی پیروی کرتے رہے. یعنی پیغمبر کی زندگی میں بھی اور اس کے جانے کے بعد بھی اس کے پیغام کو آگے لے جاتے رہے. یہ ساری باتیں جو ہیں اگرچہ انبیاء سے متعلق ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ انبیاء سے متعلق ہونے کے باوجود جو لوگ بھی دعوت دین کا کام کریں ان کے لیے ان پیغمبروں کی زندگی میں کیا ہے؟ ایک بہترین اسوہ. کیوں؟ اس لیے کہ آپ بھی کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی اسی مشن کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں نا، پیغمبروں کی وراثت کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ وارث کون ہوتے ہیں پیغمبروں کے؟ علماء ہوتے ہیں، جو علم والے ہوتے ہیں، جو علم کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. تو کیا آج کے دور میں لوگوں کو ہدایت کی ضرورت نہیں رہی ہے نا؟ تو اب پیغمبر تو نہیں آئیں گے، تو پھر کون یہ کام کریں گے؟ علماء کریں گے، جو دین کو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ کریں گے. تو پھر اگر ان کے اندر وہ کوالٹیز نہیں ہوئی تو پھر وہ کام نہیں ہونے کا صحیح. اس لیے جب ہمیں کہا جاتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور پھر پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اسوہ حسنہ بتایا گیا، تو وہ بھی اولو العزم تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اولو العزم ہیں، اور ہم آپ کی امت ہیں. تو ہمارے اندر بھی دین کے کام کے لیے ایک شخصیت ہونی چاہیے، وہ شخصیت پیدا ہونی ضروری ہے. یہ کام جیسے کسی بھی کام کے لیے ایک شخصیت ہوتی ہے نا، مثلا ایک ڈاکٹر صرف کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر نہیں بن جاتا، وہ پورا اس کو ایک مزاج بنانا پڑتا ہے. یعنی اس کے اندر ایک ہمدردی ہو، ایک کیئر ہو، ایک اس پیشے سے دلچسپی ہو، تبھی اس کام کا حق ادا ہوتا ہے نا. تو اسی طرح جو اللہ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں ان کی بھی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، انہیں کچھ مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے اور کچھ مشقتوں کے ساتھ زندگی بسر کرنی پڑتی، تب یہ کام ہوتا ہے. اور تب پھر وہ لوگ آخرت میں اس بات کا اعزاز دیے جائیں گے کہ پھر وہ ان پیغمبروں کے قریب ہوں اور ان سے ملاقات کریں، اور یعنی کہ وہ ان تک پہنچیں. پھر ہر نبی نے دجال سے ڈرایا ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد دجال کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں، اور مجھ سے پہلے جو نبی بھی آئے انہوں نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرایا، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا. یعنی نوح علیہ السلام کتنے ارلی ٹائم میں آئے، انہوں نے بھی ڈرایا. اور اسی لیے وہ دعا سکھائی گئی نا جو نماز کے آخر میں یا بعد میں پڑھی جاتی ہے، جس میں من فتنۃ المسیح الدجال کہا جاتا ہے. تو دجال ایک ایسی چیز ہے جس سے کیا کرنا چاہیے؟ پناہ مانگنی چاہیے، اور اس کے مقابلے کی یا اس کے سامنے آنے کی کبھی بھی خواہش نہیں کرنی چاہیے، اور اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں تو اس سے بچا کے ہی رکھنا، کیونکہ وہ دنیا کے ہر ملک میں اور ہر شہر میں داخل ہوگا. تو پھر ہمارا اس کا آمنا سامنا نہ ہو، کیونکہ وہ ایمان کا سب سے سخت امتحان ہوگا. وہ ایسے ایسے کام کرے گا کہ انسان شیکی ہو جائے گا، اور جو نہیں مانے گا اس کو ختم کر دے گا. پھر ایک اور چیز جو سارے نبیوں میں مشترک ہے کہ ہر نبی کے دو ہمراز رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نبی بھی مبعوث فرمایا یا جس شخص کو بھی خلافت عطا فرمائی، اس کے قریب دو گروہ رہے ہیں. ایک گروہ اسے خیر کا حکم دیتا اور اس کی ترغیب دیتا ہے، اور دوسرا گروہ اسے شر کا حکم دیتا اور اس کی ترغیب دیتا ہے، اور بچتا وہی ہے جسے اللہ بچا لے. ٹھیک ہے، تو انبیاء کے ساتھ ایک تو ان کے صحابی اور حواری اور مددگار ہوئے ہیں، لیکن دوسرا گروہ جیسے منافقین تھے، یا جیسے جو شیطان کے چیلے ہوتے ہیں، یا جن کے ساتھ پیغمبر کا مقابلہ ہوتا ہے جیسے کفار قریش تھے.
اس میں عربی کے الفاظ دیکھیے کہ کانت لہو بطانتانی، یعنی ہمراز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو آ کے اپنے آپ کو بڑا مخلص ظاہر کریں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو مخلص ظاہر کریں لیکن الٹے مشورے دیں، یعنی جو حقیقت میں مخلص نہ ہو. ٹھیک، تو اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے قریش کی بات کی نا، تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ مختلف اوقات میں انہوں نے وفد بھیجے تھے جو آ کے آپ سے الگ ملے اور انہوں نے اپنے آپ کو بڑا خیر خواہ بتایا اور ہر طرح کی آفرز کی. ٹھیک، مکی دور میں تو وہ لوگ تھے. مدینہ میں آ کے کون تھے پھر؟ منافقین. ہر نبی کا ایک ہی وضو کا طریقہ رہا ہے. یہ بھی انٹرسٹنگ ہے نا. انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی منگوایا، اس سے ایک مرتبہ اپنا منہ اور ایک مرتبہ دونوں ہاتھ دھوئے، ایک مرتبہ دونوں پاؤں دھوئے، اور فرمایا یہ وہ وضو ہے جس کے بغیر اللہ نماز قبول نہیں کرتا. پھر وضو کا پانی منگوایا اور دو بار آزاد ہوئے، اور فرمایا یہ وہ وضو ہے جو آدمی ایسا وضو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دگنا اجر عطا کرے گا. پھر وضو کا پانی منگوایا اور تین بار آزاد ہوئے، اور فرمایا یہ تمہارے نبی اور اس سے پہلے انبیاء کا وضو ہے. ٹھیک ہے، ہر نبی کے نمازوں کے اوقات ایک جیسے ہی رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے قریب ایک مرتبہ میری امامت کی، چنانچہ انہوں نے مجھے ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب زوال شمس ہو گیا اور ایک تسمہ کے برابر وقت گزر گیا. عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا. مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار روزہ کھولتا ہے، اور عشاء کی نماز غروب شفق کے بعد پڑھائی، اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار کے لیے کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، یعنی بالکل شروع میں. اور اگلے دن ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب کہ ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا، اور عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو گیا. مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار روزہ کھولتا ہے. عشاء کی نماز رات کی پہلی تہائی میں پڑھائی، اور فجر کی نماز خوب روشنی کر کے پڑھائی. پھر میری طرف متوجہ ہو کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا وقت رہا ہے. نماز کا وقت ان دو وقتوں کے درمیان ہے، یعنی اول وقت سے آخر وقت تک. ہر نبی کو سحری اور افطاری کی ایک جیسی تعلیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہم حکم دیے گئے ہیں کہ ہم افطار میں جلدی کریں اور سحری میں دیر کریں، اور نماز میں اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھیں، دایاں بائیں پر. ہر نبی مشکل وقت میں نماز کی طرف متوجہ ہوتا. انبیاء علیہ السلام پر جب بھی کوئی پریشانی آتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے. ٹھیک ہے، انبیاء اور رسل پر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر درود بھیجنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر درود بھیجو، اس لیے کہ اللہ نے انہیں بھی میری طرح مبعوث کیا ہے. یعنی ان کے لیے بھی ہم ویسے تو علیہ السلام کرتے نا، تو ان کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان میں سب سے آخری نبی ہیں. پھر ایک اور چیز، کسی نبی کی وراثت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہمارے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی. ہر نبی کو فوت ہونے یا زندہ رہنے کا اختیار ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، جو نبی مرض الموت میں بیمار ہوتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کا اختیار دیا جاتا ہے کہ کون سا لینا ہے. تو انبیاء کیا اختیار کرتے ہیں؟ اپنے رب کے پاس جانا. ہر نبی کا جسم قبر میں محفوظ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے زمین پر انبیاء کرام کے اجسام کو کھانا حرام قرار دے دیا، یعنی مٹی ان کے جسم نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے، تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ کیسی زندگی ہے اور کیا نماز ہے اور وہ کس وقت کی نماز ہے اللہ عالم، کیونکہ ہمارے اور ان کے بیچ میں کیا ہے؟ پردہ. پھر انبیاء علیہ السلام کے حوصلے، سب سے سخت آزمائش ان پہ آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخت مصیبتیں انبیاء علیہ السلام پر ہی آتی رہیں، پھر درجہ بدرجہ ان کے قریب لوگوں پر آتی. ہر نبی پر شدید آزمائش آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم گروہ انبیاء کو جس طرح اجر و ثواب دگنا دیا جاتا ہے اسی طرح مصیبت بھی دگنی آتی، بیماری بھی دوہری آتی، اور سب انتہائی صابر بھی ہوتے ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک پیغمبر کی حکایت بیان کر رہے تھے، کسی پچھلے پیغمبر کی بات کر رہے تھے کہ ان کی قوم نے ان کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، اور وہ اپنے منہ سے خون پوچھتے جا رہے تھے اور دعا کرتے جا رہے تھے اے اللہ میری قوم والوں کو بخش دے، یہ جانتے نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سب کے اندر ایک حوصلہ اور اعلیٰ درجے کا اخلاق تھا اور انسانوں کی خیر خواہی تھی. مشکلات میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہے، صرف اچھے حالات میں نہیں بلکہ تکلیف دہ وقت میں بھی. پھر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والوں کی تعداد مختلف رہی ہے.
آپ نے فرمایا آج رات میرے سامنے مختلف انبیاء علیہ السلام کو ان کی امتوں کے ساتھ پیش کیا گیا. ایک نبی گزرے تو ان کے ساتھ صرف 3 آدمی تھے, ایک گزرے تو ان کے ساتھ چھوٹی سی جماعت تھی, ایک گزرے تو ان کے ساتھ ایک گروہ تھا, ایک نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. حتیٰ کہ میرے پاس سے موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا جن کے ساتھ بنی اسرائیل کی بہت بڑی تعداد تھی, جسے دیکھ کر مجھے تعجب ہوا. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا یہ آپ کے بھائی موسیٰ ہیں اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے زیادہ ہوگی انشاءاللہ. کہتے ہیں کہ انبیاء کی سنت رہی ہے مسواک کرنا, خوشبو لگانا, یہ بھی ان کے درمیان کامن چیزیں رہی ہیں. جی داڑھی بھی سب کی تھی. جی ہاں بالکل, فطرت کے جو خصال ہیں وہ بھی کامن ہیں. ٹھیک ہے. انبیاء انسانوں کے بہت خیر خواہ ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے ساتھ مسلمانوں کے بچوں کی کفالت کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے لیے نمازوں کی تعداد کم کروائی. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ کن چیزوں کا انبیاء کو اختیار نہیں ہوتا. آپ بتائیں کہ کچھ کیا ان کے اختیار میں نہیں؟ معجزات اور غیب کا علم, وہی اپنی مرضی سے لانا, کسی کو ہدایت دینا, خود سے حلال و حرام کی چیز بتانا, اپنا نفع نقصان, مشکل کشا یا حاجت روا ہونا. بالکل. پھر یہ ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں تھا کہ کسی کو زبردستی ہدایت دیں. انک لا تہدی من احببت. پھر اپنے خاندان والوں کو آگ سے بچانا ان کے بس میں نہیں تھا. آپ نے فرمایا اپنی پھپھی سے, اپنے خاندان سے, اپنی بیٹی سے کہ دنیا کے مال میں سے جو چاہتے ہو مجھ سے لے لو, میں اللہ کے ہاں تمہیں نہیں بچا سکتا. انقذوا انفسکم من النار یا بنی ہاشم, انقذوا انفسکم من النار یا بنی عبد المطلب, انقذوا انفسکم من النار یا فاطمہ, انقذی نفسک من النار فانی لا املک لکم من اللہ شیئا غیر ان لکم رحما سأبلھا ببلالھا. بس رشتہ داری ہے, اس کی صلہ رحمی کرتا رہوں گا لیکن تمہارے کام نہیں آؤں گا قیامت کے دن. پھر اسی طرح جو آپ نے فرمایا کہ نفع نقصان کے مالک وہ خود نہیں ہوتے. اچھا یہ بتائیے کہ انبیاء کی تصدیق کا کوئی اجر بھی ہے یا بس فرض ہے ہم پر ایمان لائے اور ہم لے آئے اور ہم نے ڈیوٹی پوری کر دی؟ کیا اجر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لوگ اپنے سے بلند کمرے والوں کو اوپر سے اس طرح دیکھیں گے جیسے چمکتے ستارے جو کہ صبح کے وقت رہ گیا ہو. کبھی دیکھا آپ نے جو فجر کی نماز کے بعد بھی وہ چمک رہا ہوتا ہے, نوٹسبل ہوتا ہے نا, ان میں ایک دوسرے سے افضل ہوگا. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو انبیاء کے محلات ہوں گے, یعنی اتنے اونچے اونچے درجے. اچھا دنیا میں آپ کبھی گوگل ارتھ کو دیکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا مختلف شہروں کو, اور پھر اگر اس کو اور زیادہ آپ اس پہ قریب کریں, زوم کریں, تو اس میں بعض اوقات گھر بھی نظر آنے لگتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اچھا تو کچھ آبادیاں ہوتی ہیں وہ گھنے گھر ہوتے ہیں ساتھ 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 ساتھ. اچھا کچھ ہوتی ہیں دور 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 میلوں پہ گھر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی آپ مری میں جائیں تو رات کے وقت اگر سڑک سے گزرے تو دور دور بتیاں جل رہی ہوتی ہیں نا, بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں وہ گھر. تو اس منظر سے آپ اس بات کو سمجھ پاتے ہیں. اسی طرح جو جنت ہے ہر ایک کی الگ الگ بھی ہوگی, بڑی بھی ہوگی, اور ان کے کچھ نشان بھی ہوں گے. اب اللہ عالم کہ کس طرح لوگ پہچانیں گے کہ وہ جو ستارہ چمک رہا ہے وہ کس کی جنت ہے اور وہ کس کی اور وہ کس کی. تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو پھر انبیاء کے ہی ہوں گے اتنے چمکتے محلات. آپ نے فرمایا نہیں, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی. یعنی اتنا بڑا کام ہے. پہلے کلمہ توحید کی آپ کو یاد ہوگی جب میں نے اس کی فضیلت بتائی تھی کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا کتنا وزن رکھتا ہے. جی تو محمد الرسول اللہ کہنا بھی بہت بڑا عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی امت پر رحم کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس امت کے نبی کو امت کی ہلاکت سے پہلے بلا لیتا ہے اور وہ اپنی امت کے لیے اجر اور پیش خیمہ ہوتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی امت کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے نبی کو زندگی میں ہی ان سے الگ کر لیتا ہے اور اس کی امت پہ عذاب نازل کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نبی کے جانے کے بعد بھی نبی کے طریقے پر رہتے ہیں وہ دراصل اللہ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں. ایمان بالرسل میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم ان کے معجزات پر یقین رکھیں. تو اب 131 نکالیے اور معجزات کو پڑھ لیتے ہیں.
معجزات سے مراد وہ خلاف عادت امور ہیں جو اللہ تعالیٰ انبیاء کی صداقت کے لیے ان کے ہاتھوں ظاہر کرتا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کے معجزات برحق تھے. ٹھیک ہے. ان معجزات کو صحیح اور درست تسلیم کرنے کے لیے عقل کی نہیں بلکہ نقل سے مراد کتاب و سنت کے دلائل کی ضرورت ہے. معجزات کا واقع ہونا اس لیے حیران کن نہیں ہونا چاہیے کہ تمام کائنات کا انتظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کو اختیار حاصل ہے کہ اشیاء کی شکلوں اور واقعات کی عادی رفتار میں جزئی طور پر یا کلی طور پر جیسی چاہے تبدیلی کر دے. کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ کسی چیز کی شکل میں تبدیلی کر دے فار ایور یا وقتی طور پر. ٹھیک ہے. بعض اوقات ہم معجزات کے بارے میں پڑھ کے سن کے تھوڑے سے پریشان بھی ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے. مثلا ابھی انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک آپ دیکھیں گے کہ ایک جگہ بھیڑیا بول رہا ہے, بات کر رہا ہے انسان سے. تو اب کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے بھیڑیا بولے. تو کیا بھیڑیا کے منہ میں زبان نہیں ہے؟ اگر اللہ نے ہماری زبان کو بولنے کی طاقت دی ہے تو بھیڑیے کو بولنے کی نہیں دے سکتا وہ. اصل بات اللہ کی طاقت اور قدرت ہے, اور وہ اپنی اس طاقت اور قدرت کے ساتھ جس کو جو چیز چاہے عطا کرے. بولنے والے کو گنگا کر دے تو وہ کر سکتا ہے, اور گنگے کو بولنے والا کر دے تو وہ بھی کر سکتا ہے. زندہ کو مار دے یا مرے ہوئے کو زندہ کر دے. اصل تو اختیار اور طاقت اللہ کی ہے. اگر عقیدہ یہ ہو کہ اژدہے جس طرح پیدا ہوا کرتے ہیں اسی طرح پیدا ہو سکتے ہیں, اس کے سوا کسی دوسرے ڈھنگ پر کوئی اژدہا پیدا کرنا اللہ کی قدرت سے باہر ہے, تو یقیناً ایسے شخص کے بیان کو جھٹلایا جائے گا. یعنی ہم نہیں مانیں گے اس کی بات. جو کہے کہ ایک لاٹھی اژدہے میں تبدیل ہوئی پھر اژدہے سے لاٹھی بن گئی. اس کے برعکس اگر یہ عقیدہ ہو کہ بے جان مادے میں اللہ کے حکم سے زندگی پیدا ہوتی ہے اور اللہ جس مادے کو جیسی چاہے زندگی عطا کر سکتا ہے, جیسے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اللہ نے جیتا جاگتا سانپ بنا دیا تھا, تو اس کے حکم سے لاٹھی کا اژدہا بننا اتنا ہی غیر عجیب واقعہ ہے جتنا اسی اللہ کے حکم سے انڈے کے اندر بھرے ہوئے چند بے جان مادوں سے اژدہا بن جانا غیر عجیب ہے. یعنی عجیب بات نہیں ہے. یعنی اگر ہم اس کو کبھی ہم انڈے سے جب بچہ نکلتا ہے تو ہم حیران نہیں ہوتے, کیونکہ وہ ایک عادت ہے نا. تو معجزہ کیا ہوتا ہے؟ خوارے کی عادت چیز ہے, یعنی عادت سے ہٹ کر ایک چیز کا ہونا. فرق صرف اتنا ہے کہ ایک واقعہ ہمیشہ پیش آتا ہے اور دوسرا صرف چند مرتبہ یا ایک ہی بار. ان معجزات سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس عادت جاریہ کو, عادت جاریہ کیا ہوتی ہے؟ مثلا کسی چیز کے پیدا ہونے کی جو عادت ہے یا قائم ہونے کی یا ختم ہونے کی, جی نیچرل لاز, کہ لوگ قانون فطرت سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اس قانون کے خلاف دنیا میں کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ در حقیقت اس کا پابند نہیں. کس کا؟ کہ وہ اپنے بنائے ہوئے قانون کو نہ توڑ سکے یا اس کے خلاف نہ جا سکے. وہ جب اور جہاں چاہے اس عادت کو بدل کر جو غیر معمولی کام بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ کسی کو 200 برس سلا کر اسے اس طرح اٹھا بٹھائے جیسے وہ چند گھنٹے سویا ہے. یہ کس کا ذکر ہے؟ عزیر علیہ السلام کا. اور پھر اصحاب کہف میں ایک نہیں کئی ایک تھے. معجزات صحیح دلائل ہیں. معجزات کیا ہیں؟ دلائل. ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگوں کو راہ حق کی طرف لانے کے لیے دلیل فراہم کرتے ہیں, نہ کہ سحر یا جادو ہے. دونوں میں فرق ہے. جیسا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر جادو قرار دیا, اور اسی طرح جناب رسالت مآب کو بھی ساحر یا جادو قرار دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء کے نسبت مختلف معجزہ دیا گیا. آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے. وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَبِّهِ سورۃ طٰہٰ. مشرکین کہتے ہیں کیوں نہیں وہ اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی لاتا. جواب میں فرمایا اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم سورۃ العنکبوت. کیا انہیں معجزے کے لیے کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر ایک کتاب اتاری ہے جو ان پر پڑھی جاتی ہے؟ یعنی یہ تھوڑا معجزہ ہے. معجزات کے حوالے سے یہ بات قابل غور ہے کہ کسی نبی کے اپنے اختیار میں یہ بات نہیں کہ وہ معجزہ دکھائے. یہ یاد رکھیے. کیا نہیں کر سکتے انبیاء؟ وہ جو چند چیزیں بتائی تھی نا, ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اپنی مرضی سے معجزہ نہیں لا سکتے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اے نبی ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ لاؤ یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو. سورۃ الانعام 35.
معجزہ کا ظہور پذیر ہونا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب بنی اسرائیل کے پاس معجزات دے کر بھیجا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، سورۃ آل عمران 49۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند کچھ بناؤں گا، پھر اس میں کچھ پھونکوں گا تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا۔ پھر ایک اور اہم چیز، معجزہ، کرامت اور استدراج کا فرق، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ کیا معجزہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ بھی کسی کے پاس ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ ان کی کیا ہوتی ہیں؟ کرامتیں، ٹھیک ہے۔ قرآن میں محالات فی العادہ، یعنی ایسی چیز جس چیز کا عادتاً وقوع محال ہو، اس کے وقوع پذیر ہونے کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ یعنی ان یوزول قسم کے جو واقعات ہیں یا جو ہیپننگز تھی وہ 3 ٹائپس کی ہیں۔ پہلی قسم وہ واقعات جو کسی نبی کے ہاتھوں اس کی قوم کے چیلنج کے جواب بنے، جو نبی کی رسالت اور صداقت ثابت کرنے کے لیے بطور سند وقوع میں آئے، ان کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا، اور اللہ تعالیٰ کا آگ کی فطرت کو بدل کر ٹھنڈا اور باعث سلامتی بنانا، موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا، یا پتھر پر عصا مارنے سے پتھر میں سے پانی کے چشمے جاری ہونا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنا، یہ سب باتیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں قرآن مجید میں، یہ سارے واقعات جانتے ہیں آپ۔ دوسری قسم وہ غیر معمولی واقعات جو اللہ کے کسی نیک ولی کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوئے۔ مثلا واقعہ سلیمان میں اس شخص کا ذکر جس کے پاس کتاب کا علم تھا اور جس نے ملکہ سبا کا تخت پلک جھپکنے سے بھی پہلے ملک یمن سے فلسطین پہنچا دیا۔ ایسے واقعات کو کرامت کہا جاتا ہے، ٹھیک؟ یہ پڑھا آپ نے قصہ؟ سورۃ النمل میں ہے کہ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، کہ آپ آنکھ جھپکے تو اس سے پہلے لے آؤں گا۔ ویسے وہ کیا سپیڈ ہوگی، اور وہ کون سی کتاب اور کون سا علم، اور اس کی تعویلات اور اس کی تشریحات تو کی جاتی ہیں، لیکن اصل حقیقت تو اللہ ہی کو پتا ہے۔ مگر یہ ممکن ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو کسی بھی طاقت سے نواز سکتا ہے، کبھی بھی اس کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام کروا سکتا ہے۔ اچھا یہ کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ علم دیا اور ہمیں نہیں دیا؟ ایسا کیوں؟ کچھ لوگ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں اور اسی زندگی میں کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کر پاتے، ایسا کیوں؟ وہ علامہ اقبال جو کہتے ہیں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، تو یہ جو زنجیروں کا کٹنا ہے یہ کرامت نہیں ہے؟ زنجیر ویسے تو نہیں کاٹ سکتے۔ دیکھیے ہمارے اندر ذوق یقین کوئی نہیں ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں عام طور پر ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ یہ ہو سکتا ہے، اس لیے ہم کوشش، محنت، اور اگر تھوڑی سی کوشش سے کچھ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں میریکل ہو گیا، I can't believe کہ میں یہ کر سکتی ہوں، کر کے بھی نہیں یقین۔ اصل میں سہل پسندی بہت زیادہ ہے، آسانیوں کی تلاش بہت ہے۔ تیسری قسم ان واقعات کی ہے جو کسی کافر کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوں، جیسے سامری نے زیورات پگھلا کر ان سے بنی اسرائیل کے لیے ایک ایسا بچڑا بنا دیا جو بیل کی آواز نکالتا تھا۔ ایسے واقعات استدراج کہلاتے ہیں۔ ان تینوں اقسام پر اس لحاظ سے تو ایمان لانا ضروری ہے کہ ایسے واقعات وقوع پذیر ہو سکتے ہیں کیونکہ قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے۔ دوسرے ان تفصیلات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے جو ان واقعات کے سلسلے میں پیش آتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کرامتیں جنہیں اولیاء اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ صرف خبر کی حیثیت رکھتی ہیں جو سچی بھی ہو سکتی ہیں اور جھوٹی بھی، کوئی ضروری نہیں کہ ہم ان کی تصدیق کریں۔ چنانچہ اگر کوئی واقعہ کسی مومن اور متقی ولی کی طرف سے ظہور پذیر ہو اور اس میں خلاف شریعت بات نہ ہو تو اگر اس کا یقین کر لیا جائے تو کوئی گناہ لازم نہیں آتا۔ مثلا اگر آپ نے تاریخ میں کوئی واقعہ پڑھا کہ وہ خاتون جو مسلمان خاتون تھی نا مکہ میں، جو گھر گھر تبلیغ کرتی تھی، تو قریش نے دیکھا کہ یہ تو ہماری عورتوں کو خراب کر رہی ہیں، تو ان کو پھر ساتھ لے گئے تھے اور دھوپ میں انہیں کھڑا رکھا اور ان کو صرف شہد اور روٹی کھانے کو دیتے تھے، اور ان پہ ایک طرح سے غشی طاری ہو گئی، ان کو پیاس اتنی زیادہ لگی، جب وہ واپس آئے تو انہوں نے پانی بھی پیا تھا اور ان کے کپڑے بھی گیلے تھے، تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ سب کہاں۔ اب مثلا اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہم پڑھتے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے نا کہ وہ بندھی بھی تھی، رسیوں سے بندھی بھی تھی،
اور ان کے پاس کوئی نہیں تھا، اکیلا ان کو چھوڑا گیا اور ان کی حالت اتنی غیر ہو رہی تھی، لیکن اللہ نے اپنے کسی فرشتے کے ذریعے ان کو پانی پلا دیا ہوگا. تو وہ اس پر حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا. تو اسی طرح بعض اوقات یعنی وہ کوئی پیغمبر نہیں تھی، کوئی خاص ایسی چیز نہیں، صرف یہ کہ اللہ کے راستے میں ان کو اذیت دی جا رہی تھی. تو اب ایسے واقعات سچے بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اس دور کے تو خیر ہم مان بھی لیں، لیکن آج کے دور میں بھی بعض اوقات آپ ایسی باتیں سنتے ہیں. مثلا حضرت مریم پیغمبر نہیں تھی، لیکن ان کے پاس رزق آتا تھا اللہ کی طرف سے. تو حضرت زکریا پوچھتے تھے کہ یا مریم انا لکی ھذا، تو یہ کیا ہے؟ کرامت ہے. قالت وہ من عند اللہ. اسی طرح عام انسانوں میں سے بھی کسی انسان کی ایسے وقت میں جب کہ وہ بالکل نا امید ہو چکا ہو ایک طرح سے ظاہری مادی مدد سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ایسی چیز دکھا دیں، کوئی ایسی غیب سے مدد کر دیں اس کی، اور وہ آگے کسی کو بیان کرے، اور دوسرا انسان اگر اس کو مان جائے تو ماننے والے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، مان سکتا ہے. لیکن یہ لازم ہے کہ خبر کا ذریعہ کیا ہے. یعنی کہ ہر جگہ جو آپ ان یوزول قسم کے واقعات سنیں اب اسی پر ہی یقین کرنا شروع کر دیں، اور پھر لوگ آپ کو لامتناہی خواب سنانا شروع کر دیں اور آپ اس کو سامنے رکھ کے اپنے اصل دین میں تبدیلی کر دیں. یعنی کوئی ایسا معجزہ، ایسی کرامت، ایسی کوئی چیز آ کے کہے کہ میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا یا میں نے خواب میں یہ دیکھا اور مجھے پروفٹ نے آ کر یہ بات کہی اور اب میں تو اسی پر عمل کر رہی ہوں، حالانکہ وہ بات شریعت کے خلاف ہے. تو اس سے دین میں تبدیلی نہیں کرنے کی اجازت ہمیں. یعنی دین خوابوں کی بنیاد پر تبدیل نہیں ہو سکتا، یا دین کے احکامات کہ کوئی کسی کو خواب میں آ کر کہے کہ اب تمہاری نمازیں معاف ہیں تو اسے نمازیں چھوڑنی نہیں ہوگی. پیغمبر کی وحی کا اعتبار زیادہ بنسبت خواب کے. اور اگر اس کی صحت مشکوک ہو جس کی وجہ سے یقین نہ کیا جائے تب بھی گناہ نہ ہوگا. باقی رہ گیا ایسا مظاہرہ جس کی کرامت ہونے کا صرف فرضی دعویٰ کیا جائے اور اس میں خلاف شرع بات ہو، یہ کسی غیر مومن یا فاسق و فاجر کی طرف سے دکھایا گیا ہو، اسے کرامت نہیں کہا جائے گا، بلکہ اسے شعبدہ بازی یا کچھ اور نام دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اعتدال کی راہ ضروری ہے، نہ کہ یہ انسان ہر چیز کو جھٹلا دے، اور نہ یہ کہ ہر غص و سمین اور ہر سچی جھوٹی خبر کی تصدیق کرتا رہے. ٹھیک، خصوصاً دین کے معاملے میں تبدیلی کے جہاں تک بات ہو. ٹھیک، تو چند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے اوپر میں بات کر لیتی ہوں تاکہ معجزات کا باب مکمل ہو جائے، پھر کل انشاءاللہ تھوڑی سی کچھ اور باتیں ہو جائیں گی. I know کہ you are tired but ہمت کرنی، عزیمت کی راہ اختیار کرنی. اچھا، اس ٹائرڈنس اور اس تھکاوٹ کا تعلق ذہن سے بھی ہوتا ہے. اپنے آپ کو ذہنی طور پر ریلیکس کریں، یعنی میں تو کوئی نہیں ٹائرڈ. آپ سوچیں کہ نہیں کچھ نہیں مجھے. جب آپ سوچے جائیں گے اور سوچ کو طاری کر لیں گے کہ میں تھکی ہوئی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، تو پھر وہی چیز آپ پہ چھا جائے گی. اور اگر آپ اس وسوسے کو جھٹک دیں اور یکسوئی کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہوگی. ایک چیز جو میں بھی چونکہ سالوں بلکہ اب تک طالب علم ہوں، اور ابھی اس وقت بھی جہاں بیٹھی ہوں یہ صرف طالب علموں کی خدمت ہے، ورنہ میں ہوں طالب علم ہی. ٹھیک، میں ہمیشہ یہ کرتی تھی کہ پلاسٹک کی چھوٹی سی تھیلی ایسی لے لی جیسے زپ لاک سے ہوتا نا، اس میں ایک چھوٹا سا رومال گیلا کر کے ڈال لیا. ٹھیک ہے، اور اس کو بیگ میں ساتھ رکھ لیا. جہاں کہیں دیکھا کہ نیند آ رہی ہے تو گیلا نکال کے اپنے چہرے پر مل لیا، آنکھوں پر، اور اپنے آپ کو جگا لیا. چاہے آپ اکیلے بیٹھے، جیسے گھر میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا تو پڑھتے پڑھتے نیند آنے لگتی، تو اس وقت بھی آپ یہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے سونے کا تو سو جائیے، کوئی بات نہیں، لیکن یہ وقت سونے کا نہیں. تو جگانے کے طریقے سوچیں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے نا، اٹھ کر کھڑے بھی ہو سکتے ہیں. اگر نیند آ رہی ہے تو اٹھ کے تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں، مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ کسی مشکل میں. وہ بتا رہی ہیں کہ لیمو والا پانی جو ہے وہ اگر آپ رکھیں تو ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہوں گے تو تھکاوٹ کم ہوگی. ٹھیک ہے، اور میں نے بھی پڑھا تھا کہ اگر پانی میں یعنی اس میں نہ نمک ڈالیں نہ میٹھا ڈالیں، کچھ بھی نہیں ڈالیں، پانی میں صرف لیمو کے قطلے بے شک کر کے ڈال دیں اور اس پانی کو سارا دن آپ پیتے رہیں تو اس سے کینسر کے سیلز جو ہیں وہ بھی مرتے ہیں. بہت سی چیزوں کا علاج ہے، لیکن جن کا گلا خراب ہو وہ تھوڑا ڈالیں، 2-3 قطرے بھی کافی ہو جائیں گے. اور ناشتہ ضرور کریں. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات. سب سے بڑا اور پہلا معجزہ کیا ہے؟ قرآن مجید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایسے معجزے عطا کیے گئے ہیں
جو اسی جیسے دوسرے انبیاء علیہ السلام کو بھی عطا کیے گئے اور لوگ اس پر ایمان لائے، اور مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا وہ وحی الہی ہے، یعنی قرآن مجید ہے جو اللہ نے میری طرف وحی کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ میری پیروی کرنے والوں کی تعداد دوسرے انبیاء علیہ السلام کے فالوورز کے مقابلے میں قیامت کے دن زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے، تو آپ کی جو فوقیت ہے باقی انبیاء کے مقابلے میں، یعنی آپ کو جن بنیادوں پر ترجیح دی گئی ہے ان میں سے ایک معجزۃ خالدہ، ہمیشہ رہنے والا معجزہ یعنی قرآن مجید ہے. پھر اسراء و معراج، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو ایک ہی رات میں بیت المقدس اور پھر اوپر آسمانوں کی سیر کرائی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. سورۃ الاسراء آیت 1. پاک ہے وہ ذات جس نے ایک رات میں اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی، جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت رکھا یا برکت عطا کی. اور غرض یہ تھی کہ ہم اپنے بندے کو اپنی وہ بعض نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی. اور کوئی معجزہ آپ کا؟ شق القمر. یس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور دوسرا پیچھے چلا گیا تھا، یعنی ایک سامنے کی طرف اور ایک پیچھے کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر ہم سے فرمایا تھا کہ گواہ رہنا، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. پھر نباتات سے متعلق کچھ معجزات ہیں، کچھ یاد ہے آپ کو؟ درختوں کا آپ کو سلام کرنا. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، علی بن ابی طالب سے روایت کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی گلیوں میں نکلا تو ہر پہاڑ اور درخت آپ کو سلام کرتا کہ اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو. درختوں کا آپ کے کہنے سے چلنا، یہ مسند احمد کی روایت ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک دن جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ اس وقت غمگین بیٹھے تھے اور خون میں لت پت تھے. کچھ اہل مکہ نے آپ کو مارا تھا. جبریل علیہ السلام نے پوچھا آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا. جبریل نے عرض کیا کیا آپ چاہیں گے کہ میں آپ کو ایک معجزہ دکھاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا. جبریل علیہ السلام نے وادی کے پیچھے ایک درخت کی طرف دیکھا اور کہا اس درخت کو بلائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آواز دی تو وہ چلتا ہوا آیا اور آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. جبریل نے عرض کیا اب اسے واپس جانے کا حکم دیجیے. آپ نے حکم دیا تو وہ واپس چلا گیا. یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے لیے کافی ہے. پتہ کیا ہوتا ہے جب انسان کو اللہ کے راستے میں بعض اوقات ایسی شدید آزمائش آتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت ناراض ہے اور جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ بھی اللہ کو پسند نہیں، اور میری تو پتہ نہیں نجات بھی ہوتی ہے یا نہیں، اور پھر شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈالنے لگتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جیسے اس کا یقین بھی شیکی سا ہو جاتا ہے اور عجیب کیفیت ہو جاتی. آپ میں سے کبھی کسی کی ہوئی؟ تھوڑی یا زیادہ؟ جو لوگ زیادہ کام کرتے ہیں نا ان کے اوپر یہ زیادہ آزمائش آتی ہے، جو کچھ نہیں کرتے ان پہ شاید نہیں آتی. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ قطعاً تنہا رہ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اکیلے بیٹھے ہیں، خون میں لت پت ہے، غمگین ہے، اداس ہے، تو جبریل آ کر آپ کو تسلی دیتے ہیں. اور پھر والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. جب کبھی ایسی کوئی کیفیت ہو تو اونچی اونچی یہ پڑھا کریں ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اور پھر نعمتیں یاد کیا کریں جو ملی ہیں. الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث. کبھی بھی ایسی کوئی کیفیت ہو اس صورت پر عمل کر لی، جو یہ کہتی ہے اس سارے پہ عمل کر لیں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں. اور یہ جو کہا گیا نا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی بہت ضروری. اب آپ دیکھیے کہ انبیاء کے جو فالوورز ہوتے ہیں وہ ان کے لیول پہ تو نہیں ہوتے نا، وہ تو obviously درجے میں ان سے کم ہے. تو جب درجے میں کم کوئی آ کے آپ کو کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں تمہیں کیا پتا، تم کیا جانو.
تو اس وقت کیا ضرورت ہوتی کہ کوئی ایسا ہو کہ جس کی بات کا یقین ہو، وہ کہے تو پھر ہاں راضی ہیں، ٹھیک ہے. تب آپ دیکھیے کہ کس طرح جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آپ کو کانفیڈنس دیتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. اور کبھی آپ کی بہت زیادہ ایسی گھٹن کی کیفیت ہو نا، تو آپ اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نشانی دکھا کہ جو میں کر رہی ہوں وہ ٹھیک ہے. کیونکہ جب آپ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں نا، بعض اوقات لوگ آپ کو اتنا جھٹلا دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں شاید میں ہی نہیں ٹھیک، یہ مجھے ہی نہیں کرنا چاہیے. تو اس وقت اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں اگر سیدھے راستے پر ہوں تو مجھے دکھا کہ میں سیدھے پر ہوں. اور اللہ آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور چیز دکھائے گا. کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے راستے پہ چلنے میں سچے ہوں اور وہ آپ کو چھوڑ دے؟ اگر اس کی خاطر لوگ آپ کو ذلیل کریں تو وہ آپ کو چھوڑ دے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ ضرور آپ کا دفاع کرے گا، وہ ضرور آپ کے لیے مددگار پیدا کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو کبھی بھی دین کی طرف آنے کے بعد جو مشکلات آئے، کبھی گھر والوں کی طرف سے، کبھی دوستوں کی طرف سے، کبھی معاشرے کی طرف سے، کبھی ناسمجھ لوگوں کی طرف سے، تو وقتی طور پہ اثر تو ہوگا، لیکن اس اثر کی وجہ سے اس رستے کو نہیں چھوڑنا. تب استقامت آئے گی. یہ امتحان آتا ہی اس لیے کہ ٹیسٹ کر کے دیکھا جائے کہ آپ اگلے درجے میں جانے کے قابل ہیں یا پھر پیچھے دھکیلے جانے کے قابل ہیں. آپ کون ہیں، آپ کی ورتھ کیا ہے. آزمائشوں کے بغیر نہیں پتا چلتا. کچھ لوگ اوپر چڑھ جاتے ہیں اور کچھ لوگ پہلے سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں. کیونکہ سب سے زیادہ مشکل آتی انبیاء پر ہے، اور پھر جو ان سے جتنا قریب ہوتے ہیں ان پر اتنی بڑی مشکلیں آتی ہیں. اور ٹیسٹ مختلف طرح کے ہوتے ہیں. اور انسان ہے، کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا، گھبرا اٹھتا ہے انسان. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو عامر کا ایک آدمی آیا جو علاج کیا کرتا تھا. اس نے کہا، اے محمد، آپ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، کیا میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی. پھر کہا کہ کیا میں تمہیں کوئی خاص نشانی دکھاؤں؟ آپ کے قریب کھجوروں کے اور دوسرے درخت تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے ایک گچھے کو بلایا. وہ آپ کی طرف متوجہ ہوا اور سر اٹھاتے اٹھاتے آپ کے پاس پہنچ گیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اپنی جگہ واپس لوٹ جاؤ. وہ لوٹ گیا. یہ علامت دیکھ کر اس شخص نے کہا، اللہ کی قسم میں آپ کو کبھی نہیں جھٹلاؤں گا. پھر کہا، اے آل بنی صعصع، آپ جو کہتے ہیں میں آپ کو کبھی نہیں جھٹلاؤں گا. یعنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لایا. اس سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. ٹھیک. پھر کھجور کے تنے کا رونا یاد ہے؟ یہ سب کو پتا ہے نا. کہاں رویا تھا؟ مسجد نبوی میں. کیوں رویا تھا؟ کیونکہ آپ نے اس کو چھوڑ کر دوسرا ممبر اختیار کر لیا تھا. پھر آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ اٹھے اور اس کو حق کیا، اس کو دلاسا دیا، اور وہ آہستہ آہستہ آہستہ، جیسے ایک ماں چپ کراتی نا بچے کو، تو آہستہ آہستہ پھر اس کی سسکیاں ختم ہو گئی. صحابہ کہتے ہیں کہ اتنی اونچی رونے کی آواز آ رہی تھی مسجد میں جیسے کوئی ہچکیاں باندھ کے رو رہا ہو. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خطبہ دیتے تھے، اس پر اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور وہ اللہ کے ذکر کو سنتا تھا کیونکہ وہ قریب ہوتا تھا اس کے. تو obviously اس کی ایک سعادت تھی جو اس سے ایک طرح سے دور ہو گئی. تو آپ دیکھیے کہ وہ فرعون اور آل فرعون کے بارے میں آتا نا، جب وہ مر گئے تو نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، کوئی بھی نہیں رویا. تو جب ہم مر جائیں گے کون سی زمین ہمارے لیے روئے گی؟ جہاں ہم کثرت سے سجدے کرتے ہوں گے. جیسے فرشتے ڈھونڈتے ہیں نا ان لوگوں کو جو مسجد میں نہیں ملتے، ان کو کہ روز آتے ہیں یہاں بیٹھتے ہیں، آج کدھر گئے؟ تو اسی طرح وہ زمین بھی روئے گی جس پہ آپ روز سجدے کرتے تھے اور پھر آپ چلے گئے اس دنیا سے. تو یہ زمین بھی گواہ ہوگی، یہ فضا، یہ ماحول، یہ ہر چیز گواہ ہوگی. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ اچھے گواہ بنا لیجئے. اور جہاں جہاں غلط کام ہوتے ہیں، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، وہ زمین بھی بولے گی. پھر کیکر کے درخت کا گواہی دینا. ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اسی دوران ایک اعرابی آیا. جب وہ آپ کے قریب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، اپنے گھر جا رہا ہوں. آپ نے پوچھا، کیا تمہیں بھلائی میں کوئی دلچسپی ہے؟ کتنا اچھا طریقہ ہے نا دعوت دینے کا، کسی کو اسلام کی طرف بلانے کا. پہلے خود دوسرے سے بات کی، پھر اس سے مزید تھوڑا سا. الحمدللہ اس طریقے پر میں نے کئی لوگوں کو کلمہ پڑھوایا.
یعنی نان مسلمس کو. کس طرح کہ پہلے پوچھ لیا ہاؤ آر یو, پھر اس کے بعد نام کیا ہے, پھر یہ کہ آر یو مسلم, نہیں کیا ہو, یا پوچھ لیا آر یو کرسچن یا کچھ بھی, اچھا کیا ہو, تو اچھا تم کیا مانتے ہو, ہم یہ مانتے ہیں, تو میں بتاتی ہوں میں مسلم ہوں اور میں یہ مانتی ہوں کیونکہ اس وجہ سے. اور پھر اینڈ پہ ڈو یو بلیو, ڈز اٹ میک سینس, کہتے ہاں اٹ میک سینس, تو پھر چلو لا الہ الا اللہ پڑھو. اٹس سو سمپل. یعنی دعوت و تبلیغ کے لیے کسی سے ڈرنے جھجکنے گھبرانے کی ضرورت نہیں. وہ بالکل ہماری طرح کے انسان ہے. سلام دعا کریں, حال چال پوچھیں, پوچھیں ایک منٹ ہے آپ کے پاس, ایک بات سننا چاہیں گے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اور بات بتانا شروع کر دیں. تو وہ جا رہا تھا, پوچھا کہاں جا رہے ہو, کہا گھر جا رہا ہوں. اچھا کوئی اچھی بات سنو گے, تو اس نے کہا وہ کون سی ہے, کیا ہے. آپ نے فرمایا تم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ہم تو پھر تھوڑی سی لمبی باتیں کرتے ہیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیدھی بات کرو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ دیہاتی بولا آپ کی اس بات کی گواہی کون دے گا کہ آپ مجھے صحیح بات بتا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کیکر کا یہ درخت. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا. وہ درخت وادی کے کنارے پہ موجود تھا. وہ زمین کو چیرتا ہوا آپ کے پاس آیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہوا. آپ نے اس سے 3 مرتبہ گواہی مانگی. اس نے 3 مرتبہ اس بات کی گواہی دی کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں وہ درست ہے. پھر وہ واپس اس جگہ پہ چلا گیا جہاں وہ موجود تھا. وہ اعرابی اپنی قوم میں واپس جاتے ہوئے بولا اگر لوگوں نے میری پیروی کی تو میں انہیں آپ کے پاس لاؤں گا, اگر نہیں کی تو میں واپس آ جاؤں گا اور آپ کے پاس رہوں گا. یعنی فوراً پہلا کام کیا, تبلیغ. میں جا رہا ہوں, میں ان کو بتاؤں گا, مان گئے تو ٹھیک, ورنہ میں اپنا ایمان تو بچاؤں گا. تو تبلیغ کا کوئی موقع جانے نہیں دینا چاہیے اور لوگوں سے ڈرنا نہیں چاہیے. کھجور کے ڈھیر کا بڑھ جانا. جابر بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد شہید ہو گئے اور وہ مقروض تھے. یہ صحیح بخاری کا واقعہ. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا میرے والد اپنے اوپر قرض چھوڑ گئے. ادھر میرے پاس سوائے اس پیداوار کے جو کھجوروں سے ہوگی اور کچھ نہیں, اور اس پیداوار سے تو برسوں میں قرضہ ادا نہیں ہو سکتا ہے, اتنی کم ہے وہ پیداوار. اس لیے آپ میرے ساتھ چلیے تاکہ قرض خواہ آپ کو دیکھ کر زیادہ مطالبہ نہ کریں یا بدزبانی نہ کریں. آپ تشریف لائے لیکن وہ نہ مانے, یعنی جنہوں نے قرضہ دیا ہوا تھا. تو آپ کھجور کے ڈھیروں میں سے ایک کے چاروں طرف چلے, ٹھیک ہے, ایک ڈھیری جو تھے اس کے چاروں طرف گھومے اور دعا کی. اسی طرح دوسرے ڈھیر کے. پھر آپ اس کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا کہ کھجوریں نکال کر انہیں دو. چنانچہ سارا قرض ادا ہو گیا اور جتنی کھجوریں قرض میں دی تھی اتنی بچ بھی گئیں. یہ بھی معجزہ تھا. پھر پتھروں سے متعلق بھی کچھ معجزات ہیں. یہ سارے تو درختوں اور پھلوں وغیرہ کے تھے, کچھ پتھروں سے متعلق ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مکہ مکرمہ میں میرے مبعوث ہونے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں, یعنی میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو مجھے سلام کرتا تھا. ایک دفعہ آپ احد پہاڑ پہ تھے تو احد نے کیا کیا, ہلنا شروع کر دیا. آپ نے کیا فرمایا, آپ کے ساتھ ابو بکر عمر عثمان تھے. آپ نے اس پہ پاؤں مارا اور فرمایا احد ٹھہر جاؤ, تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. تو وہ ٹھہر گیا. یہ بھی آپ کا معجزہ ہے. پھر جانوروں سے متعلق, حیوانات سے متعلق کچھ معجزات ہیں. کچھ یاد ہے آپ کو؟ کون سا؟ اونٹ نے کیا کیا تھا؟ ہاں, اونٹ نے شکایت لگائی تھی. کس کی؟ مالک کی. وہ کیا کرتا تھا؟ اونٹ رو رہا تھا. اچھا پچھلے دنوں میں نے YouTube پہ دیکھا اونٹوں کو روتے ہوئے. ان کے پاس کچھ لوگ جا کے قرآن پڑھتے اور کچھ اونٹ رونے لگتے ہیں لٹرلی. اور یہ سعودی عرب میں مجھے کسی نے بتایا کہ شاید انہوں نے خود بھی مشاہدہ کیا, اور ایک استاد تھے وہ اپنے شاگردوں کو لے کر گئے اونٹوں کے باڑے میں اور کہا کہ پڑھو قرآن نا. تو اس اونٹ کے واقعی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں نا وہ. بہرحال تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر اور سر کے پچھلے حصے پہ ہاتھ پھیرا جس سے وہ پرسکون ہو گیا. پھر فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ تو ایک نوجوان انصاری آیا, اس نے کہا یہ میرا اونٹ ہے. فرمایا جو اللہ نے تمہاری ملکیت میں کر دیا ہے تم اس کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور زیادہ محنت مشقت کا کام لیتے ہو. پھر اسی طرح ایک اور بھی اونٹ سے متعلق ہے, سرکش اونٹ. ایک باغ میں داخل ہونے والے ہر بندے پہ حملہ کر دیتا تھا. تو لوگوں نے شکایت کی آپ سے, تو آپ باغ میں تشریف لائے, اونٹ کو بلایا, وہ گردن جھکایا آپ کے پاس حاضر ہوا اور سامنے آ کے بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا اس کی لگام لاؤ.
وہ لگام اس کے منہ میں ڈال کر اونٹ کے مالک کے حوالے کر دی. پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ آسمان و زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سوائے نافرمان جنات اور انسانوں کے سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یعنی نافرمان انسان اور نافرمان جنوں کے علاوہ ساری مخلوق کیا مانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.